بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں قتل اور قید وغیرہ کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے انتہائی دور اور اس کی نافرمانی میں بہت مصروف ہیں۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ مزید عبرت حاصل کرنے کے لیے عذاب جہنم کی سختیوں کے بیان میں مشتمل امام محمد غزالی فرماتے ہیں، اے اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکہ کھانے والے شخص، اس چیز کی فکر نہ کر جسے چھوڑ کر تو جانے والا ہے، بلکہ اپنی فکر کر، لگام کو اس کی طرف موڑ دے جو تیری منزل ہے، کیونکہ تجھے بتایا گیا کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ کہا گیا، اور تم میں سے ہر شخص، ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کی ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تو تجھے وہاں جانے کا یقین ہونا چاہیے، اور چونکہ نجات کے بارے میں شک ہے، اس لیے تو اپنے دل میں اس مقام کی ہولناک منظر کا شعور بیدار کر کہ شاید تو اس سے نجات کے لیے تیاری کرے۔ نیز مخلوق کے حال میں غور و فکر کی کر کے قیامت کے مصائب میں سے ان پر جو کچھ گزرا اس کی وجہ سے وہ کرب اور پریشانیوں میں ہوں گے، اور اس بات کے منتظر ہوں گے کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی شفاعت کی خبر ملے کہ اچانک مجرموں کو شاخ در شاخ اندھیرے گھیر لیں گے اور لپٹ جانے والی آگ ان پر چھا جائے گی۔ وہ اس کی آواز اور جنجناہٹ سنیں گے اور اس کی سخت غیظ و غضب پر دلالت کر رہی ہوگی۔ اس وقت مجرموں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کو برے انجام کا خوف ہوگا، اور جہنم کے فرشتوں میں سے ایک آواز دیتے ہوئے کہے گا، اے فلاں بن فلاں، جو دنیا میں لمبی امید کی وجہ سے ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور تو نے برے اعمال میں عمر کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ لوہے کے گرز لے کر اس کی طرف دوڑیں گے اور اس کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں گے، نیز اسے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور گہرے جہنم میں اوندا پھینک دیں گے۔ وہ کہیں گے، ترجمہ کنز الایمان، تو بڑا عزت والا، کرم والا ہے۔ پس وہ اسے ایسے گھر میں قید کر دیں گے جس کے کنارے تنگ راستے، تاریک اور مقامات ہلاکت پوشیدہ ہوں گے۔ کافر قیدی وہاں ہمیشہ رہے گا، جبکہ مسلمان قیدی اپنی سزا پوری ہونے تک وہاں رہے گا اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے گی۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگ کے فرشتے ان کو گرز ماریں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی۔ وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ ان کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے بندھے ہوں گے اور گناہوں کی تاریک کے
باعث ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ ہر کنارے سے پکاریں گے اور چیخ چلائیں گے اور جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے، اے مالک، ہم سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، بیڑیاں ہم پر باری ہو گئی ہیں۔ اے مالک، ہمیں چمڑے پک چکے ہیں۔ اے مالک، ہمیں یہاں سے نکالو، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے کہیں گے، نہیں، امن کے دن چلے گئے، اب ذلت کے گھر سے نکل نہیں سکتے، اس میں پھٹکار کے ساتھ پڑے رہو اور باتیں نہ کرو۔ اگر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا جائے تو جس کام سے تمہیں روکا گیا تم دوبارہ وہی کام کرو گے۔ اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقابل جو باتیں کی ہوں گی ان پر انہیں افسوس ہوگا، لیکن اب نہ تو ان کی ندامت نجات دے گی اور نہ ہی افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ انہیں توق پہنا کر چہروں کے بل اوندا گرا دیا جائے گا۔ ان کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، وہ آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان کا کھانا آگ، پینا آگ، لباس آگ اور بچھونا آگ ہوگا، اور وہ آگ کی ٹکروں، تارکول کے لباس، گرزوں کے ساتھ مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے۔ وہ دوزخ کے تنگ راستوں پر چلیں گے اور جہنم کی سیڑھیوں سے ہجوم کے ساتھ اتریں گے اور ان کے طرف و جوانب میں پریشان پھر رہے ہوں گے۔ آگ ان پر اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح ہنڈیا میں ابال آتا ہے۔ وہ تباہی و بربادی کے ساتھ آواز دے رہے ہوں گے۔ جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے تو ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پٹیوں کے اندر کا سب کچھ اور چمڑے پگھل جائیں گے۔ ان کے لیے لوہے کے کرز ہوں گے جن سے ان کی پیشانیاں چور چور ہو جائیں گی اور ان کے منہوں سے پیپ نکلے گی۔ پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائیں گے اور آنکھوں کے ڈیلے چہروں پر نکل پڑیں گے اور خساروں کے اوپر سے گوشت گر جائے گا اور ان کے اعضاء سے چمڑے اور بال بھی سب گر جائیں گے۔ جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ان کو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا، ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی۔ اور جب روحوں کا مرکز صرف رگیں اور پٹھے ہوں گے اور اس آگ کی لپیٹ میں ان کی آواز آ رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اے لوگو، ذرا سوچو، اگر تم ان کو دیکھو تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، حالانکہ ان کے چہرے کو کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ ہوں گے۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور زبانیں گنگ ہو گئیں، پٹھے اور ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کان کٹے ہوئے، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہوا اور پاؤں کو پیشانیوں کے ساتھ جمع کیا ہوا ہوگا۔ وہ آگ پر چہروں کے ساتھ چلتے ہوں گے اور لوہے کے کانٹے آنکھ کے ڈیلے روندتے ہوں گے۔ آگ کا شعلہ ان کے اندر کے اجزاء میں دوڑتا ہوگا اور جہنم کے سانپ اور بچھو کے ظاہر اعضاء سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کے بعد حالات ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں شفاعت کرنے والوں کے سردار کی شفاعت نصیب فرما اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے جہنم کے عذاب سے
نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔